بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو زحمت دی، آلدو ہماری کل بھی ملاقات ہوئی تھی اور آج ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک تھا، لیکن کیونکہ آج ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے اور اس میں تھا کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیز بریف کر دی جائے. پاکستان سیکیورٹی فورسز کا آج یہ آج اہم ترین دن ہے، کیونکہ میں آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتاؤں. 25 26 اور 26 27 کی درمیانی رات کو ایک بڑا خوارج کا لشکر جو تھا وہ ہمارے پاس انفارمیشن ملی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور وہ حسن خیل نارتھ وزیرستان میں وہاں سے پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ان کو بالکل ٹریپ کر کے آگے آنے دیا تاکہ وہ پورے کے پورے جتنا لشکر ہے وہ اندر آئیں اور وہ بھاگ نہ سکیں. جب وہ پوری طرح ہمیں مکمل ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے، تو 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے. یہ اس آن گوئنگ آپریشن کا سب سے بڑا نمبر ہے. آج کے دن تک اتنا بڑا نمبر ایک ہی وقت میں جہنم رسید کبھی نہیں ہوا. ہمارے پاس یہ انفارمیشن کچھ دن سے تھی کہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد پاکستان میں گھسیں اور جا کے کوئی ایکٹیویٹی کریں. کچھ چیزیں انٹرسیپٹ ہوئی تھیں، اس کے بعد ہمارا بہت زیادہ دھیان تھا کہ ڈیفینیٹلی پھر یہ اندر آئیں گے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے. ہمیں اس انفارمیشن کی بنیاد پر بارڈرز پہ بہت زیادہ سختی اور چیکنگ کر رہے تھے اور اسی دوران ہمیں یہ سارا کچھ پتہ چلا. اور ایک چیز ہم کو بتا دیں کہ انڈیا دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایک اور آئی ڈی ہمیں پکڑی ہے. ابھی یہ اب 8 ہو گئی ہیں جو وہ دہشت گرد، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ وہ جو بھی وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹرسیپٹ ہو رہا ہے یا پکڑا جا رہا ہے. یہ فتنہ خوارج کا بھی یہ والی جو موومنٹ ہے یہ وہیں سے آ رہی تھی اور ان کو پش کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں داخل ہوں اور جا کے یہ دہشت گردی کریں. ہم آپ کے ساتھ تصویریں آئی ایس پی آر نے آلریڈی شیئر کر لی ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی شیئر ہو گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان سب کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، تمام کے تمام کی جو 54 ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی کی پش پناہی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے، کسی کا تو کوئی موٹیو ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اور آج اس واقعے کے بعد ہم اور زیادہ کنفرم ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو سفر کر رہا ہے وہ کن کی وجہ سے کر رہا ہے. تو سیکیورٹی فورسز کو خاص طور پہ آج کا دن ہمارے لیے ان کو مبارکباد دینے کا دن ہے، بیکاز انہوں نے جس طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے، چاہے اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس میں پیرا ملٹری ہیں، ملٹری فورسز ہیں، ساری کی ساری اس میں کریڈٹ کی حقدار ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ہماری یہ جو کامیابیاں ہیں اس کو کس طرح ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سائڈ کے بارڈر کی، ویسٹرن بارڈر کی کس طریقے سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو کہیں کوئی ری گروپنگ کا موقع مل سکے، ان کو سانس مل سکے اور یہ دوبارہ سے اسٹرینتھن ہو کے ہمارے پہ حملہ کر سکے. پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے پاؤں مسلسل اکھڑ رہے ہیں، اور آپ اگر نوٹ کریں تو ان کا جو نمبرز ہے، چاہے یہ پکڑے جا رہے ہیں چاہے یہ مارے جا رہے ہیں، یہ پچھلے 2-3 ہفتے میں الحمدللہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو سائنز ہیں اور نمبر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے، اسی طرح ان کو ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے
دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں، چاہے وہ آئی ای ڈیز کی فارم میں ہو، چاہے وہ ان خوارج کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے. اور سب سے زیادہ یہ کہ پاک فوج اور ہماری باقی سروسز ساری کی ساری اس ٹائم پہ اپنے ملک کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو جس طرح کل بات ہوئی تھی اس کو انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے. تھینک یو. محسن صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بھارت جو ہے وہاں سے ہمیشہ ہی جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگتے رہے ہیں، اب دوبارہ پہلگام پہ لگ گیا اور بار بار وہاں کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہیں، تو کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بھارت کو اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات میں اس پہ فوکس کروں گا کہ آج جو میرا خیال ہے اصل چیز ہے وہ ان سے کوئی اسلحہ بارود اس طرح کی، اب میں اگلی چیز ہم آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوسیوز اور ایمونیشن ان کے پاس سے ریکور وہاں پہ ہوا ہے اور اچھا خاصے تعداد میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. تو وہ ایکسپلوسیو اور سارا کچھ موجود ہے، وہ بھی آپ کو آئندہ آنے دنوں میں وہ بھی دکھایا جائے گا. اچھا سر، اگر طریقے طالبان کی بات کریں یا پی ایل اے کی بات کریں تو سب کی کڑیاں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں، اور یہ جاسوسی نیٹ ورک ہے انڈیا کا، جیسے کلبھوشن جادو بھی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ان کے کئی جاسوس کے پی کے سے اور بلوچستان سے گرفتار ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان جاسوسوں کا بھی خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ ان جاسوسوں کا بھی یہ جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کر رہا ہے ان سب کو ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں معافی ہے، نہ ویسے معافی ہے، نہ اسلام میں معافی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب کا بندوبست کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ ان کی اپنی سیکورٹی فیلئر ہے اور پاکستان پر وہ بلا وجہ الزام داغ رہے ہیں، تو اس پر عالمی عدالتوں میں یا عالمی قوانین کے تحت ان کے خلاف کوئی پاکستان جا نہیں سکتا؟ اسی لیے تو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی حرکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کی ریلیٹڈ ہو، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. جس طرح کل آپ سے ایف آئی آر اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو ہم نے دنیا کے ساتھ شیئر کی ہیں. بھارتی کور کمانڈر کی جانب سے جو سابق بھارتی کور کمانڈر تھے انہوں نے کل یہ ٹی وی پر بیان دیا ہے انڈین چینلز پہ کہ بھارت صلاحیت نہیں رکھتا پاکستان سے مقابلہ کرنے کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے، اور دوسری طرف بھارت کی نہ تیاری ہونے کے باوجود وہ دوسری جس افغانستان کولر میں بیٹھ کے وہ پاکستان کو ٹارگٹ بناتا رہا اور مختلف بارڈر کو لے کر وہ ٹارگٹ کرتا رہا. کل بھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو جواب ملے گا. یہ 54 خوارج مارنے کے بعد کیا ان کا قبلہ درست ہوگا یا اس سے بھرپور تیاری کے لیے پاکستان تیار ہوگا؟ یہ ان سب لوگوں کے لیے میسج ہے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے پاکستان آ کے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ، ہماری پولیس پہ، ہمارے باقی لوگوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. ان سب کے لیے یہ میسج ہے کہ انجام یہ ہے. تو اس لیے بڑا کلیئر ہے کہ آج کی کامیابی اس سب کے لیے اور دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو پش کریں. ہمارے پاس ساری ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو کس طرح پش کیا گیا، جلدی میں بھیجا گیا، کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ بس آپ انٹر ہوں. وہ پہلے سے ہمیں آئیڈیا تھا کہ کدھر سے وہ انٹر ہونے، انٹرسیپٹ ہوئی چیزیں اور اس کے بعد ان کا یہ انجام ہوا. تو ہاں جی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ہم نے یہ فورسز کی جو کارروائی ہے. کل وزیر پاکستان نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لینی چاہیے اگر پاکستان پہ جس طرح بار بار وہ الزامات لگا رہے ہیں. تو جس طرح کی یہ کارروائی کو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی مواقع پہ کبھی ان کو موقع جانے نہیں دیتے. دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے کیا وہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی ایسا اٹیک ممکن ہے؟ اور پاکستان کی تیاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اگر انڈیا نے، بھارت نے کچھ بھی کیا تو اس کا جواب تو ان کو ملے گا. یہ تو کوئی صورت نہیں کہ اگر وہ کچھ کریں اور ان کا جواب نہ ملے. تو اس معاملے میں ہم بڑے کلیئر ہیں. اور دوسری جو ہم نے کل پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہماری، پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں بھی کل آپ سے بات ہوئی، وہ یہی کہ ہم ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے تیار ہیں. ہم کوآپریٹ کریں گے اگر نیوٹرل لوگ اس کی انکوائری کریں گے. ہمیں بھارت پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو خیر اینی ویز
यार आज के ऊपर अफगानिस्तान से कोई राब्ता हुआ है आपका वजारत दाखिला के? नहीं ये तो गुस्से रहते हैं। नहीं ये लोग इसमें देखें, इसमें ये लोग बॉर्डर के ऊपर होते हैं और मुसलसल कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे होते हैं एंटर होने की। तो हमारी फोर्सेस इस दफ़ा क्योंकि इंटरसेप्ट हुई थी, चीज़ें पता थी और हमें ये पता था कि इनको पुश कौन कर रहा है, वो जल्दी भी डालने की कोशिश की जिसकी वजह से ये मारे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुसलसल इस कशीदगी को कम करने के लिए कोशिश कर रहा है और पुरअमन तरीके से बात भी कर रहा है, लेकिन इंडिया से हमेशा जो है वो इस पर जो है वो रद्द अमल भी ख़राब आ रहा है। तो आलमी जो दीगर ममालिक हैं वो इस पर क्यों खामोश हैं? शवाहिद मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन दीगर ममालिक क्यों नहीं बात कर रहे? मेरा ख्याल है उसमें भी भारत की काफ़ी नाकामी हुई है, क्योंकि भारत समझ रहा था कि जो उसने ड्रामा किया है और सौदा बेचा है वो उनका बिक गया है। लेकिन जब हम लोगों को बता रहे हैं कि असल हकीकत क्या है तो लोगों को काफ़ी हद तक भारत जितनी तेजी में कोशिश कर रहा है, वहाँ पर फजाइया का हेलीकॉप्टर उड़ा, वहीं पर धमाका हो गया, यहाँ से दरअंदाजी की करने की कोशिश की, यहाँ से पकड़े गए। आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी कि हम माफ़ी नहीं देंगे, जो घुसने की कोशिश करेंगे उसको वहीं पर अंजाम देंगे। कल आपने भी ये बात की थी और उसका पैरेलल ये हुआ भी कि 54 फौजी जो है उनको जन्म हासिल किया गया। क्या आगे का प्लान भी ऐसे ही रहेगा और उनको हमेशा ही ऐसे ही अगर ये जितनी दफ़ा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला नाकाम होंगे? और बस थैंक यू।